السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. حدیث میں نے آپ کے سامنے دوسری مرتبہ یہاں پر بیان کی ہے اور دوسری مرتبہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے جملہ اسمیہ میں جار مجرور کا استعمال، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہماری یہ حدیث جو ہے مکمل ہو جائے گی. یعنی اس پورے ٹیکسٹ کو ہم آج انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے. جملہ اسمیہ میں جار مجرور کا استعمال کس طور پہ ہوتا ہے ذہن میں تازہ کر لیں. جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر. جار مجرور جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں متعلق بن کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ متعلق ہوتے ہیں. اور عام طور پر جملہ اسمیہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جملہ فعلیہ میں بھی جار مجرور استعمال ہوں گے اور وہاں بھی یہ متعلق ہی ہو کر آئیں گے، لیکن وہ کس کے متعلق ہوں گے یہ جملہ فعلیہ جب پڑھیں گے اس پر آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا. یہاں جملہ اسمیہ میں چونکہ جار مجرور آ رہے ہیں اور جملہ اسمیہ میں جار مجرور عام طور پر خبر کے متعلق ہوتے ہیں. تو اب خبر کے متعلق ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی جو ہم نے ترتیب رکھنی ہے وہ مبتدا پہلے، اس کے بعد خبر اور سے متعلق خبر. یہ ہے نارمل ترتیب. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اردو میں تو جملہ اسمیہ میں متعلق ہوگا وہ عام طور پہ آپ کو خبر سے پہلے نظر آئے گا. تو یہ تمام باتیں بورڈ پر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اردو میں رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس اردو جملے میں مبتدا خبر اور پھر متعلق کا تعین کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جملے کو مکمل کرتے ہیں. جملہ آپ کے سامنے مکمل ہوا ہے. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا کیا ہے؟ علم کی طلب یہ آپ کا مبتدا اور خبر کیا ہے؟ فرض ہے. اور ہر مسلمان پر یہ آپ کا متعلق ہے. اور کس کے متعلق ہے؟ کہا کہ عام طور پہ یہ آپ کا خبر کے متعلق ہی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہر مسلمان پر ایک آپ کو مرتبہ جاری ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کرسی پر، چھت پر، فرش پر وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کا ایک جار مجرور مل کر جو ہے مرتبہ جاری بنتا تھا. تو آج اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ یہ مرتبہ جاری جو ہے یعنی جار مجرور جو ہے یہ متعلق بن کر آ رہا ہے. اور اردو جملے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خبر سے پہلے آ رہا ہے. یعنی عام طور پر اردو میں یہ نہیں کہیں گے کہ علم کی طرف فرض ہے ہر مسلمان پر. اردو اسلوب نہیں بنتا کہ اردو اسلوب میں آپ متعلق کو خبر سے پہلے لائیں گے. لیکن عربی جملے کی جو ترتیب ہے اس میں آپ متعلق کو خبر کے بعد لائیں گے جو اس کی اصل جگہ ہے. تو اب اس کو آپ بڑی آسانی سے جو ہے وہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. علم کی طرف آپ کا مرتب اضافی بن کر مبتدا آ رہا ہے. علم کی طرف
طلب مضاف، اور مضاف جب بھی ہوگا نظام کے بغیر ہوگا، ہلکے رات کے ساتھ ہوگا، اور مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہوگا. طلب العلم. اس کے بعد ہمیں خبر آنی ہے فرض ہے فریضۃ. طلب العلم فریضۃ، علم کی طرف فرض ہے. کس پر؟ ہر مسلمان پر. ابھی لیکن ہر مسلمان، سب سے پہلے تو اس کنسٹرکشن کو جو ہے وہ آپ بنائے. ہر مسلمان، اس کے عربی کیا بتائی تھی آپ کو؟ ہاں جی، یعنی ہر کا مفہوم جو آپ نے لینا ہے تو کل کا لفظ آپ استعمال کریں گے اور کل کے لفظ کو مضاف بنا کر لائیں گے. ہر کتاب، کلو کتاب، ہر چیز، کلو شیء، ہر مسلمان، کلو مسلم. تو کلو مسلم آپ کا خود ایک مرکب اضافی ہے. ہر مسلمان. اب آپ کہنا چاہتے ہیں ہر مسلمان پر، تو پر کے لیے آپ کو پتہ ہے اللہ کا حرف